ان احکاموں کو بجا لانا اتنا مشکل ہے، صراط مستقیم پر انسانوں کو لے جانا کتنا مشکل تھا، لیکن سوائے کائنات نے بخوبی اپنے کام کو انجام دیا۔ جس طرح سوائے کائنات دنیا میں آئے تھے، دنیا سے برائی کو مٹانے۔ سوائے کائنات کا مقصد تھا اسلام کا مشن دنیا سے برائی کو مٹا دیا جائے، لیکن سوائے کائنات دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں جتنے برے ہیں سب کو ختم کر دو، برائی ختم ہو جائے گی، نہیں، جو برے ہیں وہ باقی رہے، جو برے ہیں وہ باقی رہے، ان کے اندر کی برائی ختم ہو جائے۔ یہ سوائے کائنات کا مشن ہے، یہ اسلام کا مشن ہے کہ جو برے ہیں ان کے اندر کی برائی چلی جائے، برے باقی رہے۔ یہ برائی کیا ہے؟ یہ برائی کیا ہے؟ برائی ایک بیماری ہے، اور جس کے اندر یہ برائی پائی جائے وہ بیمار۔ اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ سبھی بیمار پڑتے ہوں گے چھوٹے موٹے، تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے نا۔ آپ کا جب بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا علاج کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہم کو بلا کے کہتا ہے لاؤ تمہارا گلا دبا دیں، بیمار ختم ہو جائے گا تو بیماری اپنے آپ دور ہو جائیں گے، تو بتائیے نا۔ ڈاکٹر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جو بیمار ہے وہ زندہ بچ جائے، اس کے اندر کی بیماری ختم ہو جائے۔ بس سوائے کائنات کا یہی مشن ہے کہ جو برے ہیں وہ باقی رہیں، ان کے اندر کی برائی ختم ہو جائے۔ سوائے کائنات کی لڑائی، سوائے کائنات کی جنگ بت پرستوں سے نہیں تھی، یہودیوں سے نہیں تھی، عیسائیوں سے نہیں تھی، بلکہ سوائے کائنات کی جنگ تھی برائی سے۔ جہاں برائی پائی جائے وہاں جنگ، جہاں برائی نہ پائی جائے وہاں صلح۔ سوائے کائنات کا یہی مشن تھا، اور سوائے کائنات کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ برے سے محبت اور برائی سے نفرت۔ بہت مشکل کام ہے برے سے محبت کرنا اور اس کے اندر کی برائی سے نفرت کرنا۔ کوئی ہمیں چار بات سنا دے تو اس کی شکل نہیں دیکھتی، یہ برے ہیں، لیکن سوائے کائنات برے سے نفرت نہیں کرتے، برے سے محبت کرتے ہیں، اس کی برائی سے نفرت کرتے ہیں، اور اس طرح سے نفرت کرتے ہیں اس کی برائی سے جو اپنی برائی چھوڑ کر ان کے دامن میں آ جاتا ہے۔ سارا پڑھ محبت کرو، برائی سے نفرت کرو، اس طرح سے برائی سے نفرت کرو کہ اپنی برائی چھوڑ کے تمہارے دامن میں آ جائے۔ رسول کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ۔ سرور کائنات اس وقت مکہ میں رہتے تھے، اور ایک راستے سے روزانہ گزر ہوتا تھا، روزانہ ایک راستے سے گزرتے تھے، اور اس راستے پر ایک مکان تھا، اس راستے پہ ایک مکان تھا، اور اس مکان میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ایسا نہیں آپ کئی پرانا واقعہ کئی بار پڑھ بھی چکی ہوں کہ اس مکان سے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جس کا سن بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، بہت بوڑھی تھی، مزاج میں جہالت رکھتی تھی، اور جہالت کی وجہ سے ضدی تھی، جہالت کی وجہ سے ضدی بھی تھی اور کافر تھی۔ اس نے رسول کی صورت دیکھی، رسول کی سیرت دیکھی، رسول سے قرآن سنا، لیکن کافر ہی کافر تھی، کافر ہی رہی۔ اب اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ بوڑھی ہے، کافر ہے، جاہل ہے، اب اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ اور سمجھانے کا فائدہ بھی کیا، بوڑھی ہے، جاہل میں مرضی کرنی جائے گی، وہی ہوتا تو ظاہر یہی بات آتی۔ لیکن اگر رسول بھی یہی سے کہہ دیتے کہ بھائی بوڑھی ہے، جاہل ہے، بے پڑھی لکھی ہے، اسے کون سمجھا سکتا ہے؟ تو خدا کی خدائی کو ٹھیس لگتی، خدا کی خدائی کو ٹھیس لگتی، اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اب تک نبی پہ نبی بھیجتا تھا، لیکن اب ایسا بھیج رہا ہوں جو اتنا کامل ہے کہ ساری دنیا کو سمجھا لے گا، اتنا کامل ہے کہ ساری دنیا کو سمجھا لے گا، اس کے بعد کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا اگر سرور کائنات منع کر دیں